تلنگانہ حیدرآباد 28 مئی حیدرآباد کے قلعہ گولکنڈہ میں واقع تاریخی عیدگاہ قطب شاہی میں جمعرات کو ہزاروں عقیدت مندوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ تلنگانہ اور شیتر ڈکن کے پہلی عیدگاہ سمجھی جانے والی 450 سال پرانی تاریخی عیدگاہ کے خطیب اور امام مولانا سید متین علی شاہ قادری نے عیدگاہ کا خطبہ دیا اور لوگوں سے جانوروں کی قربانی کے موقع پر شہر میں صاف ستھرائی برقرار رکھنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں اور تہوار کے دوران ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ بزرگوں اور والدین کا احترام کریں اور نوجوان نسل کو نظم اور ضبط، صفائی، بھائی چارہ، امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عقیدتوں پر رہنمائی اور تربیت دیں۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری نے کہا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذہب، برادریوں، ثقافت اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں اور تناؤ میں یہ اتحاد قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر عید تمام برادریوں کے درمیان اتحاد، باہمی عزت، قربانی اور ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے۔ دعا کے اختتام پر مولانا سید متین علی شاہ قادری نے عالمی امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھارت کی ترقی کے لیے خاص دعا کی۔ اس موقع پر موجود لوگوں میں IPS تفسیر اقبال، DCP چندر موہن، گولکنڈہ کے ACP سید فیاض، گولکنڈہ کے انسپکٹر سید الدولو، آرکیالوجی سروے آف انڈیا کے افسران، امن کمیٹی کے ارکان اور علاقے کی طبی ٹیم موجود تھی۔ نمائندہ شرکت میں غلام محی الدین خان، پاشا بھائی، حبیب زین العابدین، عابد شکیل علی خان اور عزیز خان پٹھان شامل تھے۔ اطراف TV کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ، اطراف TV اردو نیوز۔ غلام حلیم، اے ابراہیم آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ہم نے آپ کو ایک بردبار، ایک حلیم، حلم رکھنے والا ایسا نیک لڑکا عطا کر رہے ہیں۔ وقت یہ ہوا کہ ایسی بڑی عمر شریف میں بی بی ہاجرہ 90 برس کی ہے۔ یہ اللہ کے لیے کہ یہ عمریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کن فیکون، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بس و کام ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اللہ کی کمزوری نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو لڑکا عطا ہوا، آپ کا حکم ہوتے ہی لڑکا ہوا۔ ابھی بچہ شیرخوار ہے، چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر امتحان ہوتا ہے، بڑی عمر ہو گئی، پیغمبر ہے، نبی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ یہاں غور کریے اس باتوں پر، اس باتوں پہ غور کریے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی امید سے آپ نا امید نہ ہوئے، ہرگز نا امید نہیں ہوئے، دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، دنیا کے حالات کچھ بھی ہو جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے سلسلے کو ہرگز ترک نہ کریں۔ بچے کو اس میدان میں اس اللہ کے گھر کے سامنے بٹھا دے دیں، آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ سنیے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے، درس ہے، درس ہمارے لیے ایک فکر ہے۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ اے ابراہیم، اگر اللہ کا حکم ہے مجھے اور اسماعیل کو یہاں بٹھا چھوڑ دینے کا تو آپ خیریت سے جائیے، انشاءاللہ اللہ ہم دونوں کی حفاظت کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسا معاملہ ہوا، یہ امتحان برسوں کی دعاؤں کے بعد دودھ پیتا بچے کو میدان میں چھوڑ دینا ہے۔
मजीद बयान कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही इनको छोड़े पहाड़ की आड़ में आ जाते हैं, फिर काबे की तरफ पलट के दुआ करते हैं, अंज़लतु अस्किनतु बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। फरमाते हैं कि बारी ताला, मैं अपनी ज़ुर्रियत को ऐसे जगह पे छोड़ दिया हूँ जहाँ ज़राअत नहीं होती, बंजर जमीन पर मैंने तेरे घर के सामने इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के सामने बिठा दिया हूँ। ये कुरान मजीद आपकी दुआ को लिखता है। कुरान मजीद आपकी दुआ है, अल्लाह उसको आयत बना देते हैं। ये हजरत इब्राहीम की जिंदगी है। फिर बड़ा इम्तिहान हुआ कि एक वक्त हुआ, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो फिर आप वापिस आए। आने के बाद क्या देखते हैं कि 14 से बाद रिवायत है कि 15 साल के हजरत इस्माइल हो गए। आप देख के खुश हो गए। फिर अल्लाह ताला का इम्तिहान हुआ। फिर ख्वाब में क्या देखते हैं कि हुक्म हो रहा है कि अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। इब्राहीम अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज रिवायतों में है कि आपने ऊँट भी जुबा करे। फिर ख्वाब आपने देखा, आपने बैल दुबे जुबा किए, बकरे जुबा किए। फिर ख्वाब देखते हैं दूसरे दिन, फिर वही मुतालिबा है, ए इब्राहीम अपनी पसंदीदा सबसे ज्यादा अजीज क्या है वो मेरी बारगाह में कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब मेरे पास सबसे ज्यादा अगर अजीज है तो ये बेटा है, यही लड़का है। बस बीबी हाजिरा को आप समझ गए कि अल्लाह के इरशाद को, हुक्म को, आपके इशारे इलाही को समझ गए। एक बात याद रखिए, टीवी हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Vedna Kapoor near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.